الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم وہ دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل جس نے غبار راحت بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ اور کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے نہ تخت و تاج نسیم و گوہر کی بات کرو جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو بشر کے بھیس میں لا کل بشر کی بات کرو وہ سمجھ سکیں نہ جو اسرار ایکم مثلی وہ کم نظر ہے کسی دید اور کی بات کرو معزز محترم حضرات گرامی قبل اس کے کہ میں بات کروں آئیے ہم اور آپ سب مل کے اپنے ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور آقا دو عالم فخر بنی آدم نور مجسم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ادب کے ساتھ جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں صلی اللہ علیہ الحبیب اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے اپنی کرم نوازی سے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دی کہ ہم آج پھر ایک ذکر رسول کی محفل میں شریک ہوئے جو محترم اور معزز ہمارے دوست اور بھائی محمد شبیر چودھری صاحب لالی صاحب جو ہے ان کے گھر میں انہوں نے بڑی محبت عقیدت اس کو احتشام کے ساتھ اس محفل پاک کو منعقد کیا ہے۔ سالہ گزشتہ میں بھی یہ محفل منعقد کرتے رہے اور ہم لوگوں کی حاضری ہوتی رہی ہے۔ حالانکہ میں کبھی بات کر رہا تھا کہ حالانکہ یہاں اکیلے ہیں، فیملی ان کی سب جو ہے انگلینڈ میں ہے، بچے وہاں ہیں، اہلیہ وہاں ہیں، اکیلے ہیں، لیکن پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر اپنے عزیزوں کو اور اپنے دوستوں کو بلایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش و کاوش کو قبول فرمائے اور اپنی رحمتوں سے نوازے، ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے، ان کی جو تکلیف ہے جو عارضہ ہے اس سے مکمل شفا یابی عطا فرمائے اور اپنی رحمتوں سے ان کی تمام قسم کی جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سالہ ہے، یعنی اس کو 1500 ایئرس ہو گئے ہیں، ہو رہے ہیں مطلب 12 گلوبل شریف کو۔ اور ہمارے کسی دوست نے کل بات کر رہے تھے کہ وہ کیسے ہوئے، تو 1447 1447 اور 53 ایئرس جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آئے تھے ہجرت میں، تو وہ 53 سال وہاں جوڑیں اور 47 ادھر جوڑنے تو 1500 سال ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے 1500 سال گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیدائش کو یا اس کو دنیا میں تشریف آوری کو ہوئے جو ہم اور ساری دنیا کے لوگ اس کو منا رہے ہیں۔ بالکل بے شک ہم اپنے انداز میں تھوڑے سے کہہ سکتے ہیں، چھوٹے انداز میں کر رہے ہیں، لیکن بہت بڑے بڑے تعداد میں لوگ کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک محفل ہو رہی ہے میلاد پاک کی، اس میں انہوں نے 100 عمروں کا ٹکٹ رکھا ہے، یعنی کہ یہ 1500 سالہ جو جشن عید میلاد النبی ہے اس میں 100 آدمیوں کو عمرے کے لیے بھیجے گئے، اس میں سے قرآن اندازی کی جائے گی اور 100 آدمی جو ہے اس میں ان کو بھیجے گی۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ مسلمانوں کو کتنا جذبہ ہے۔ اللہ اس جذبے کو قائم و دائم رکھے اور اسی کے سبب سے ہم سب کی بخشش عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، کل بھی میں نے یہی آیت کریمہ پڑھی تھی، اس سے پہلے بھی میں
کہ اور بھی آیات قرآن کریم کی ہیں، اور قرآن کریم میں تو ہر جگہ حضور کی بات کی ہے. کون سا سپارہ کھولیں، کون سی جگہ جہاں حضور کی بات ہے نا. قرآن کی آیت کریمہ یہ جو میں نے پڑھی ہے، یہ آیت کریمہ کے ساتھ ساتھ اسی سپارے کے اندر ایک اور آیت ہے کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. یہ جو رسولوں کی جماعت ہے، اس میں ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی، بعضوں سے کلام کیا ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور بعضوں کے درجوں کو بلند کیا، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. وہاں جو میں آیت جو میں نے پڑھی اس میں فرمایا گیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کتنے خوش قسمت ہیں ہم اور آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ فرما رہا ہے کہ تحقیق اے مومنین کی جماعت تم کتنے خوش قسمت ہو، کتنے کرم نوازی اللہ نے تم پر فرمائی کہ تمہیں میں سے تمہیں ایک عظیم رسول عطا فرمایا. لقد من، بڑا احسان کیا اللہ نے، بڑی کرم نوازی کی ہے تم پر. یعنی ہم سے پہلے بھی لوگ ہوئے ہیں لیکن ہم پر کرم نوازی جو کی اس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. اور یہ رسول ایک عظمت والے رسول تمہیں میں سے مبعوث کیے گئے. تمہیں میں سے جو مبعوث کیے گئے اس کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے. بعض لوگ یہ کہا کرتے تھے اہل مکہ میں سے کہ اگر محمد نبی ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی فرشتہ ہوتا، آسمانی کوئی مخلوق ہوتی. کوئی کہتا کیا کوئی کیا مختلف قسم کے لوگ اپنی اپنی جو ہے چیمگوئیاں کیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ نے فرمایا کہ اگر وہ تم میں سے نہ ہوتے تو تمہیں ہدایت کیسے ملتی، تمہارے ساتھ بات کیسے ہوتی، تم ان کے نقش قدم پر چلتے کیسے، تم ان کی اتباع کیسے کرتے، اطاعت کیسے کرتے، ان کا کھانا دیکھتے کیسے، لیٹتے کیسے. اگر وہ ایک ایسی مخلوق ہوتی، مثال فرشتہ اگر ہوتے، فرشتے میں سے ہوتے تو کھاتے پیتے نہیں. لیکن ہم تو کھاتے پیتے ہیں، ہمیں کھانے پینے والے، ہمیں حضور کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا. تو حضور کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، شادیاں کرتے تھے بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ اور احباب کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ لوگوں کو تعلیم دینا. یہ ساری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ میں جو موجود ہے. اگر وہ فرشتے میں سے ہوتے، کوئی ایسی جماعت میں سے ہوتے تو وہ کس طرح کر سکتا تھا، کوئی بھی آدمی اس کو فالو کیسے کر سکتے. تو اللہ فرماتا کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک عظیم رسول کو مبعوث فرمایا جو قرآن کی آیتیں تم پر پڑھتا ہے اور تمہیں جو ہے یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں پاک اور منزہ کرتے ہیں اور کتاب اور حکمت کی بات تمہیں سکھاتے ہیں. اس سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. اگر آپ وہ زمانہ دیکھیں، حضور پاک علیہ السلام کی آمد سے پہلے کا زمانہ دیکھیں، دنیا کے جتنے بھی خطے اور گوشے ہوں گے سب جگہ گمراہیت ہی تھی. عالم یہ تھا کہ لوگ شراب خوری میں مست تھے، زناکاری میں مست تھے، شرک و کفر کے شرارے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، کہیں پر کوئی انسانیت نام کی چیز ہی نہیں تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسکتی ہوئی انسانیت پر کرم فرمایا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دنیا میں. اور جب آپ تشریف لائے تو دنیا کی کائے پلٹ گئی، اہل عرب کی کائے پلٹ گئی. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا حضرات گرامی، یہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا کرم فرمایا. اب دیکھیں حضور پاک علیہ السلام اعلان نبوت سے ہمارا اور آپ کا تو یہ بھی عقیدہ ہے نا کہ ہر نبی جو دنیا میں آتا ہے وہ پہلے سے اللہ نے اسے چنا ہوتا ہے. پہلے یہ نہیں کہ اس کا کیریکٹر دیکھ کر، اس کے 40 سالہ زندگی دیکھ کر، اس کے کیریکٹر کو دیکھ کر، اس کے کردار کو دیکھ کر اس کو نبی بنایا جائے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم اہل سنت، ہمیں یہاں بعض لوگ ملتے ہیں، ہم کہتے ہیں 40 سال میں حضور کو نبوت ملی، ایسا کہتے ہیں نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا جواب دیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. یہ قرآن میں اللہ نے اس آیت کریمہ میں جو سورۃ آل عمران کی آیت یہ فرمایا کہ یاد کرو وہ وقت، میثاق کا وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں کی روحوں کو بلایا. تمام روحوں کو نہیں، نبیوں کی روحوں کو بلایا. ایک جگہ پہ تمام روحوں کا بھی ذکر کیا گیا اور یہاں پر جو فرمایا وہ سورۃ اعراف کی بات ہے. یہاں یہ فرمایا کہ تمام انبیاء کرام کی روحوں کو بلایا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا؟ پہلے دیکھا ثم جاءکم، اے تمام ارواح انبیاء تم جب دنیا میں بھیجے جاؤ گے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تم میں ایک عظیم رسول آئیں گے جو تمہاری تصدیق کریں گے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے نبی. تمہاری کتاب کی بھی اور تمہاری بھی وہ تصدیق کریں گے. اور پھر تم سے وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا لیا؟ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کی آیت کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، کیا تم ان پر ایمان لاؤ گے؟ کیا تم یہ ان کی مدد کرو گے؟ یہ بھاری بوجھ جو تم پر ڈال رہا ہوں میں، جو اس کو تم جو ہے قبول کرتے ہو. یعنی یہ بات کب کی ہے؟ جب آسمان و زمین پیدا بھی نہیں ہو تو اس سے پہلے کی بات ہے.
جب انبیاء کرام کی ارواح کو بلا کر کہا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ مِصْرِي، کیا تم اقرار کرتے ہو اس بات کا؟ اے لوگوں، تم اے انبیاء کرام کی جماعت کا تم اقرار کرتے ہو کہ تم ایسا ہی کرو گے، ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی نصرت کرو گے، ان کے ساتھ ان کی اس بھاری جو تم پر ذمہ داری دی جا رہی ہے ذمہ داری کو پورا کرو گے؟ سب نے کہا قالوا اقررنا، ہم سب اقرار کرتے ہیں، ہم سب اقرار کرتے ہیں، ایسا ہی کریں گے، ہم سب اقرار کرتے ہیں، جب وہ نبی آئیں گے تم ایسا ہی کریں گے۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ میں بھی تم پر گواہ ہوں، یعنی تم سب تو اقرار کر رہے لیکن میں بھی تم پر گواہ ہوں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں بھی تمہارے ساتھ اس بات پر گواہ ہوں کہ تم یقیناً تم یہی کرو گے۔ اور ایسا ہی ہوا حضرات گرامی، آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں تو موجود ہے، بارہا قرآن پڑھتے ہم سنتے ہی رہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا، جب جس وجہ سے بھی تھے وہ تشریف لائے دنیا میں، تو مدت تک وہ روتے رہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضرت آدم علیہ السلام مدت تک جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، پھر ایک مدت کے بعد انہیں خیال آیا کہ جنت میں ایک جگہ، ہم کئی جگہوں پر مختلف جگہوں پر یا جگہ جگہ پر میں نے یہ دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ ایک نام لکھا ہوا تھا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ ان کے علم میں یہ تو تھا، دیکھا تو تھا انہوں نے، لیکن اس نام کا انہیں خیال کب دیا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاہا، کیونکہ فتلقى آدم، جب اللہ نے القاء کر دیا ان آدم علیہ السلام کے دل میں ڈال دیا، مدت تک روتے ہیں۔ حضرات کرام یہ تو ان کی بات ہے، لیکن میں آپ اور ہماری بات کرتا ہوں۔ میں ہم اور آپ جب دعا کرتے ہیں، کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی بیماری ہو، ہمارے یہ بھائی کئی سالوں سے بڑی سخت ترین مشکل میں ہوتے ہیں، کبھی پیر میں یہ ہو جاتا ہے، کبھی وہ ہو جاتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں دعا کرتے ہیں، یہ کتنا پڑھتے ہیں، ٹھیک نہیں ہوتی۔ کئی بار ہو کر تکلیف ہوتی، سوچتے ہوں گے پتہ نہیں کیا بات ہے کہ میں ٹھیک ہی نہیں ہوتا ہوں، ہر ایک تسبیح پڑھ لی، ہر چیز پڑھ لی، کیا بات ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک حدیث میں کسی جگہ بیان کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرما کر ان کے اس رونے کو، ان کی اس آواز کو، ان کے اس پڑھنے کو بڑا پسند کرتا ہے، اسی لیے ان کو ان تکلیفوں میں مبتلا کرتا کہ بار بار وہ اسے یاد کریں، بار بار وہ اسے یاد کریں۔ یہ ہماری آپ کی بات ہے، جب کوئی بندہ رو رو کر دعا کرتا ہے، فرشتوں سے رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اس کا رونا بڑا پسند ہے، یہ بار بار روتا رہے، ابھی اس کی دعا جو ہے قبول تو ہو گئی ہے، لیکن اسے اور لمبا کر دو، اور لمبا کر دو، اور لمبا کر دو، اور اس طرح سے وہ مدتوں تک، کئی دنوں تک جو ہے آدمی یہ سوچتا ہے کہ یا رب ہم تو بڑی مشکل میں ہیں، روتا بھی ہے، آنسو بہاتا بھی ہے، لیکن دعا قبول نہیں ہوئی، کیا بات ہے میرے مالک و مولا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض نہیں ہوتا، بلکہ خوش ہے کہ بندے کی وہ آواز، وہ رونا، وہ آنسو نکلتے ہوئے اللہ کو پسند ہے۔ عجب نہیں، یہی آنسو اس کی نجات کا ذریعہ، یہی اس کی تکلیف نجات کا ذریعہ۔ دنیا تو تھوڑے دنوں کے لیے ہے، اب دیکھیں دنیا تھوڑے دنوں کے لیے چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن یہی آنسو، یہی پکارنا، یہی رونا، یہی گریہ وزاری کرنا، یہی آہو بکا کرنا، یہ آہو جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلانا، یہی اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئے تو آخرت سنور جائے گی۔ اور دنیا میں جو بھی آتا ہے، دنیا کتنے دنوں کے لیے ہم سب جانتے ہیں، ہم نے 60 سال گزار لیے، 60 کے اوپر ہم چل رہے ہیں، اکثر لوگ ہمارے کئی، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ 60 سالہ زندگی گزارنے کے بعد پھر تو ہم جو ہے بونس پہ چلے گئے، 60 سالہ زندگی تو گزار بیٹھے ہو، اب آگے جو ہے وہ بونس کی زندگی ہے، تو اسی زندگی میں اللہ کو راضی کرو، اور پھر یہ نہ سوچو کہ دنیا مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لو کان لابن آدم وادیان من مال، کہ ابن آدم کو 2 وادیان، مال کی بھری ہوئی 2 وادیاں مل جائیں، وہ کیا کہے گا؟ یا وہ فوراً کہے گا لبتغا ثالثا، مجھے تیسرا بھی چاہیے، اے اللہ مجھے تیسری بھی وادی دے دے۔ یعنی ہماری کیفیت یہ کہ ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ حضرت مولانا ثاقب رضا صاحب تشریف لائے، انہوں نے بات کہی، مجھے ابھی تک یاد ہے، وہ انہوں نے اپنی تقریر میں، اپنی بات میں جو بات کہی تھی، اور وہ بڑی پیاری بات تھی۔ انہوں نے کہا ایک زمانہ تھا، آج سے 20-30 سال 40 سال پہلے چلے جائیں، جب آپ گزشتہ 40 سال پہلے جاتے ہیں تو جو آسائشیں آج ہمارے پاس ہیں، جو آرام ہمارے پاس ہے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ فریج بھی ہے، فریزر بھی ہے، گھر میں بہترین جو ہے اچھے جو ہے گدے بھی ہیں، اچھا ٹیبل بھی ہیں، کرسیاں بھی ہیں، بہترین کچن ہے، فلاں 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 فلاں، سب کتنی چیزیں، گاڑی ایک نہیں ہے، 2 نہیں ہے، کئی گاڑیاں بھی، سارا کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی ہم شکایت ہی کرتے رہتے ہیں، اور یہی کہتے ہیں یار اب ابھی تو ہم یہ مشکل میں ہیں، ابھی ہمارے پاس ایک گاڑی تھی، لیکن وہ گاڑی تو
ہمیں تو چاہیے تھی کہ مرسڈیز ہو، حضور اکرم صلی اللہ ہمیں چاہیے تھا کہ فلاں ہو، ایسے ہی ہے نا. لیکن آج سے 40 سال پہلے والا جو مسلمان تھا وہ سوکھی روٹی کھانے کے بعد کہتا تھا یا رب تیرا شکر ہے. لیکن آج کا آدمی شکر نہیں کرتا، حالانکہ سب کچھ اللہ نے دیا پھر بھی اس کی زبان پر شکر نہیں آتا. بلکہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ شوگر ہو گئی، لوگوں کو یہ کہتے ہیں شکر نہیں بلکہ شوگر ہو گئی. تو سچی بات بھی ہے، اس زمانے میں شوگر نہیں تھی اور اس زمانے میں شوگر ہو گئی. تو میرا مطلب یہ کہنے کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہم مومنین پر ہم نے بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ایک عظیم رسول بھیج دیے. اور دیکھیں حضرات گرامی، مومنین پر احسان کرنے کے لیے اللہ نے قرآن میں ایک جگہ پر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اے بنی نوع انسان، ہم نے تمہیں اتنی نعمتیں دی کہ تم ان گن نہیں پاؤ گے. نعمتیں بہت دی ہم نے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو بار بار قرآن میں تکرار کی گئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 مرتبہ 31 ٹائمز جو ہے اس صورت میں جو ہے اس آیت کو تکرار کی اور فرمایا اے جنات اور انسان کی جماعت تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہ سب کچھ کہنے کے بعد اور نعمتوں کا ذکر کیا. ہم نے تمہارے لیے آسمان بنائے، ہم نے تمہارے لیے دریا بہا دیے، ہم نے تمہارے لیے چاند اور سورج جو ہے وغیرہ وغیرہ سب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے. ہم نے کشتیاں جو ہے زمین جو ہے دریاؤں میں بہا دی اور بہت ساری چیزیں کی. لیکن جو لفظ اس میں کہا گیا میں مومنوں کو بڑا احسان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک عظیم رسول کو ان میں بھیج دیا. کتنے خوش قسمت ہیں ہم لوگ، ایک عظیم رسول، ایسے رسول جس رسول کی امت میں آنے کے لیے پیغمبروں نے یہ درخواست کی یا رب ہمیں اس امت میں بھیج دے. تو کیسی امت ہوگی؟ افسوسناک بات ہے کہ یہ امت کیا کر رہی ہے. افسوسناک بات یہ کہ ہم نے کون سا ایسا برا کام جو نہیں کرتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث کی پاک آیت المنافق ثلاث کہ منافق جو ہوتا ہے اس کی تین چیزیں بڑی جو ہے اس کی تین جو ہے علامتیں ہوتی ہیں، پہچان ہوتی ہیں. فرمایا اذا حدث کذبا کہ جب وہ بات کرتا جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ اور جب اسے امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ اور جب وعدہ کیا جاتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے. اب مجھے بتائیے یہ تینوں باتیں دیکھ لیں، کیا یہ مسلمانوں میں نہیں موجود ہیں؟ ساری کی ساری ہم میں موجود ہیں. ہم ایسے ہی کرتے ہیں، خیانت امانت میں خیانت بھی کرتے ہیں، وعدے کو جھوٹا بھی کر دیتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں. یہ ہمارے اندر ہے. پھر بھی ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں. ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری برائیوں کو دور فرما دے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن حمزہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے جو بات کہنی تھی وہ کہ نبی جو ہے وہ شروع سے ہی نبی ہمیشہ سے اللہ کے علم میں آیا اور وہ نبی ہوتے ہی ہیں. جتنے بھی نبی ایسا نہیں ان کا کریکٹر دیکھ کر نبی بنایا گیا ہو. اعلان نبوت سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تھے اور اعلان نبوت کے بعد بھی جو ہے آپ تقریباً 13 سال رہے ہیں مکہ معظمہ میں. 53 جب آپ کی ایج ہوئی ہے اس وقت مدینہ طیبہ تشریف لے گا اور آخری 10 سال آپ نے مدینہ طیبہ میں گزارے. تو اس وقت میں ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سودا کیا، کوئی اونٹ خریدا بیچا جو بھی تھا اور اس کے بعد رقم پوری نہیں تھی. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میں ابھی آتا ہوں. ہم لوگ بہت بار کہتے ہیں ہم ابھی آتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ابھی پہنچ نہیں پاتے. آج کل جو ہے یہ ابھی آنے والی بات جو ہے نا وہ تو مکے کی میں بات کر رہا ہوں. ابھی آنے والی بات جب آپ کہیں تو کم سے کم بتا دیں اسے کہ بھائی اتنا ٹائم لگ جائے گا نا، تو جھوٹ بھی نہیں ہوتا. بہرحال تو انہوں نے کہا میں ابھی آتا ہوں اور وہ جا کر کے بھول گیا شخص. اسے یاد وہ 3 دن کے بعد یاد آیا. 3 دن کے بعد. اور یہ بات کب ہے؟ اعلان نبوت سے پہلے مکہ معظمہ کی بات. 3 دن کے بعد اور میں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا میں آتا ہوں. جلدی دوڑتا ہو گیا، دیکھا تو وہیں کھڑے ہوئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں پر چھوڑ کے گیا تھا وہیں 3 دن تک آپ نے کیا فرمایا؟ یا فتح لقد شققت علیہ انا وانا ہا ہونا منذ 3 انتظرک. اے میرے نوجوان بچے، اے نوجوان میں 3 دن سے یہیں کھڑا ہوا ہوں، تو نے مجھے مشکل میں ڈال دیا. کیا کچھ ڈاٹا نہیں، کچھ سختی کے الفاظ. کیا کہا؟ یا فتح اے نوجوان لقد شققت علیہ، تم نے مجھے تھوڑا سا مشقت میں ڈال دیا. اور پھر اس کے بعد فرمایا اللہ اکبر، کیا پیاری بات. انا ہا ہونا منذ 3 انتظرک، میں تمہارا انتظار 3 دن سے ہی کر رہا ہوں. یہ ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے. یہ تعلیم اس وقت کی ہے جب اعلان نبوت بھی نہیں ہوا. اعلان نبوت کے بعد کی بات میں کرتا ہوں. درود پاک پڑھیں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. حکم ابن معاویہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز پیچھے میں پڑھ رہا تھا اور کسی کو چھینک آ گیا.
اور چھینک کے بعد آپ کو بتائے الحمدللہ کہنے والا الحمدللہ، دوسرا کہتا ہے الحمدللہ. تو وہ جو معاویہ بن حکم کہتے ہیں کہ میں نے کہا یرحمک اللہ یرحمک اللہ، میں کہتا رہا. لوگ مجھے کنارے سے جو ہے وہ ایسے سے کرتے بھی رہے لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اس کے بعد جب نماز ختم ہوئی کسی نے سبحان اللہ بھی کہہ دیا، سبحان اللہ الحمدللہ بھی کہہ دیا. کہتے ہیں اس کے بعد پھر جب نماز ختم ہوئی تو کیا پیاری بات کی. فرماتے ہیں جیسے صحابہ فبی ابی امی، میری ماں اور میرے باپ حضور پر قربان ہوں. رأیت معلما، میں نے ایسا کوئی معلم دیکھا نہیں قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تعلیم دینے والا کوئی معلم دیکھا ہی نہیں. پہلے ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ، کہتے ہیں میں نے ایسا کوئی معلم نہیں دیکھا جیسے حضور پاک علیہ السلام. یعنی آپ نے تعلیم کیا دی وہ بتانا ہی چاہ رہے تھے کہ تعلیم منہ. اس کے بعد پھر حضور نے ان کو بلایا. تعلیم جو بات تھی حضور نے قریب بلایا. لوگ تو غصہ ہو رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا پتہ نہیں، ہم لوگ بھی ایسی کرتے ہیں، آج کے زمانوں میں بھی ایسی ہوتا ہے. کبھی کوئی ایسی بات کہہ دے تو پھر غصہ ہو جاتے ہیں لوگ، اور غصہ ہونے کے بعد اس پر نہ جانے کیا کچھ کہہ بیٹھتے ہیں. لیکن حضور کی تعلیم قریب، میرے حضور نے مجھے قریب بلایا. فرمایا واللہ ما ضربنی ولا سبنی ولا نہرنی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ تو مجھے جو ہے جھڑکیاں دی، نہ مجھے گالی دی، اور نہ مجھے مارا. یعنی ان تینوں چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں ہو سکتا تھا کہ میں نے اتنا بڑا جرم کیا تھا، میں نماز کے اندر بول رہا تھا اور اس میں جو ہے حضور چاہتے سختی کے ساتھ آنکھیں نکال کر بات بھی کر سکتے تھے. تو آپ نے فرمایا واللہ ما ضربنی ولا سبنی ولا نہرنی، بلکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ تو مجھے جھڑکا، نہ مارا، اور نہ مجھے کوئی سختی کے الفاظ کہے. ولکن قال ان صلاتک هذه، پھر کہتے ہیں اس کے بعد حضور نے کیا فرمایا کہ یہ جو نماز ہے پیارے انداز میں، ولکن قال ان صلاتک شیء فیہا شیء من کلام، فیہا شیء لا یسمع فیہا شیء من کلام الناس، یہ جو نماز ہے اس نماز کے اندر بولا نہیں جاتا. حضور نے کیا فرمایا نماز جو پڑھی جاتی ہے اس میں بولا نہیں جاتا. انما ہی تسبیح و تکبیر و تلاوت القرآن، بلکہ اس میں تسبیح پڑھی جاتی ہے، تکبیر پڑھی جاتی ہے، اور جو ہے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اس میں بات نہیں کی جاتی. یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سمجھایا کتنا پیارا. وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایسی بات اتر گئی کہ ایسا معلم میں نے دیکھا ہی نہیں. یہ حضور کی شان تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ، میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ حسین کسی کو دیکھا ہی نہیں. کیسے حسین تھے؟ کأن الشمس تجری فی وجہہ، خدا کی قسم ایسا لگ رہا تھا چہرے انور میں چاند اتر آیا یا سورج اتر آیا. اذا ضحک یتلألأ فی الجدور، جب حضور مسکراتے تھے تو جو ہے دیواریں بھی مسکرانے لگتی تھی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی ایسی کیسی شخصیت ہوں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہوں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وہ مسکراتے تو دیواریں بھی مسکرانے لگتی تھی. یہ حضور پاک علیہ. ایک شخص آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور ایسا سوال اس نے کر دیا. اس نے کہا، نوجوان نے سب مجلس لگی ہوئی تھی، بیٹھے ہوئے تھے لوگ، اس نے سوال کیا اے اللہ کے رسول، یعنی یہ بولنے والی کوئی بات بھی ہو تو ذرا آہستہ بھی بول سکتا ہے آدمی، لیکن پہلے کے لوگ بھی ایسے تھے. آگے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دی. آپ دیکھیں تو بات بھی کیا پوچھ رہا ہے، اور پوچھنے کے ساتھ باقاعدہ بڑے اعلان کے ساتھ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے. تو ایک دم صحابہ کرام نے بڑی سختی کے ساتھ دیکھا اور کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ کوئی اپنے اپنے طریقے سے لوگوں کو غصہ آ گیا، چیخ پڑے لوگ، کیا بات ہے؟ لوگوں نے، حضور نے فرمایا نہیں قریب اس کو بلاؤ، قریب بلاؤ اس کو. آپ نے اس کو قریب بلایا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، پیٹھ پہ ہاتھ رکھا. نوجوان تھا، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوگا. نوجوانوں کی کئی بات ہوتی ہے لیکن کہنے والے نے اپنے انداز میں سیرت طیبہ میں موجود ہے. آپ نے فرمایا نوجوان تم نے جو سوال کیا میں اس سے جواب دیتا ہوں. اتحبہ لامتک، کیا تم جو عمل کی اجازت لے رہے ہو کیا تم اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے اس کے ساتھ یہ کیا جائے؟ یا رسول اللہ بالکل نہیں، پتہ ہی نہیں. وکذالک الناس، حضور فرماتے ہیں، اور وکذالک الناس، اور اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی ماں امہاتہم، ان کی ماں کے ساتھ یہ کیا جائے، لوگ بھی کوئی نہیں چاہتے. پھر آپ نے فرمایا تحبہ لاختک، کیا تمہاری بہن کے ساتھ یہ عمل کیا جائے تمہیں پسند آئے گا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ بالکل نہیں. فرمایا وکذالک الناس، یہ تو لوگ بھی جو ہے اپنی بہنوں کے ساتھ یہ کرنا پسند نہیں کریں گے. پھر آپ نے فرمایا اتحبہ لعمتک، کیا تم اپنی پھوپھی کے ساتھ یہ عمل کرنا پسند کرتے ہو؟ یعنی 3 لوگوں کا نام باقاعدہ لیا اور اس کے بعد پھر اس نے ہر بار یہ کہا
نہیں. فرمایا آپ نے فقر لهم ما تقرأ لنفسك واحب لهم ما تحب لنفسك. اس چیز کو برا جانو جو چیز تم اپنے لیے برا جانتے ہو اس کو, اور اس چیز کو اچھا جانو جو تم یعنی جو تم اپنے لیے اچھا جانتے ہو وہ دوسرے کو لیے اچھا جانو, اس چیز کو برا جانتے. آپ نے ایسی اس کو تعلیم دی کہ اس کی وہ سمجھ گیا, اور یہی تعلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ حضرات گرامی ہم سب بات کرتے رہتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہم گزشتہ دنوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے کر بات کر رہے تھے, یار دعاؤں کی بڑی دعاؤں کی ضرورت ہے, دعا کریں وغیرہ وغیرہ. ہم نے کہا دعا بے شک اپنی جگہ پر ہے, لیکن دعا کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے, اور عمل کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے. اگر یہ دعاؤں کا کام ہوتا تو جنگ بدر نہ ہوتی, جنگ بدر میں حضور تشریف نہ لے جاتے. اگر صرف دعاؤں سے حضور کی دعا کو بھی رد ہو سکتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا پروردگار عالم, مسلمان جو ہے یہ بدر میں جانے کی ضرورت نہیں, تو ہمیں کامیابی عطا فرما, اور دشمن پر جو ہے ہمارا خوف عطا فرما دے. حالانکہ دشمن پر خوف کو عطا فرمایا تھا. ایک حدیث پڑھتا ہوں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بات کہہ رہا تھا خوف عطا فرما دے تو ہو جاتا, لیکن نہ. جب بدر میں گئے اور جنگ لڑی باقاعدہ طور پر, اللہ نے فتح تھا. وہاں دعا کی, وہاں دعا بھی کی اور کام بھی کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 6 چیزوں کی وجہ سے دوسرے نبیوں پہ فضیلت عطا فرمائی. اور اس میں سب سے پہلے جو بات آپ نے کی کہ جو مجھے کلام جو ہے, یہ جو بات کرتا ہوں میں چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن اس کے معنی بہت ہوتے ہیں. ونصرت بالرعب, اور جو میں بات ابھی کہہ رہا تھا کہ اللہ نے دشمن پر میرا اتنا رعب طاری کر دیا ہے کہ دشمن 1 مہینے کی مسافت پر ہو پھر بھی وہ پہلا لفظ اعطی تو جوامع الکلم, یعنی میں جب جو بات کرتا ہوں تھوڑی بات ہوتی ہے اس کا مطلب بہت ہوتا ہے. دوسری بات فرمائی ونصرت بالرعب, اور رعب دشمن پر میرا اللہ نے اتنا ڈالا ہوتا ہے کہ وہ 1 مہینے کی مسافت پر ہو پھر بھی اس پر میرا جو ہے زور پڑا ہوتا ہے. تیسری بات کی وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے خاص کیا میری امت کے لیے, وہ کہاں بھی ہوں کہیں بھی ہوں, وہ اگر ان کو پانی نصیب نہیں ہوتا تو وہ مٹی سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں اور اسی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں وَحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ, اور اللہ تعالیٰ نے غنیمتوں کو ہمارے لیے حلال کر دیا. غنیمت سمجھتے ہیں, مال غنیمت جسے کہتے ہیں. آپ سے پہلے غنیمتیں کسی انبیاء کے لیے جائز نہیں تھیں اور کوئی بھی نبی اس کو استعمال نہیں کرتا تھا. آپ نے فرمایا وَحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ, ہمارے لیے غنائم کو یعنی غنیمتوں کو حلال کر دیا. اور اس کے بعد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً, مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے دنیا میں, حضرت آدم تک جتنے بھی نبی آئے, وہ کسی ایک قوم کے لیے آئے, کسی ایک خطے کے لیے آئے, کسی ایک بستی کے لیے آئے, سارے جہان کے لیے اگر کوئی ذات آئی ہے تو وہ میری ذات ہے, جس کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا لیکن سارے جہان والوں کی طرف. آج دنیا میں جو عیسائی جو ہے, دنیا بھر میں جو عیسائی مذہب پھیلاتے ہیں, یہ اپنے دین کے خلاف یا اپنے نبی کے خلاف یا ان پہ جو کلام اترا تو اس کے خلاف, کیونکہ وہ ایک خاص خطے کے لیے تھے. یہودی بھی خاص خطے کے لیے تھے, ایسے اور بھی نبی خاص ایک علاقے کے لیے آیا کرتے تھے. ان کے کبھی 1 لاکھ ہوتے تھے, کبھی کسی کے جو ہے فالوورز جو ہے 70,000 ہے, کسی کے 1 لاکھ ہے, کسی کے زیادہ ہے, لیکن حضور کو خاص طور سے سارے جہانوں کے لیے بھیجا گیا. اس لیے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, حدیث میں فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً, مجھے سارے جہان والوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق کی طرف بھیج دیا. اور آخری بات فرمائی وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ, اور مجھ پر نبوت کا دروازہ ختم کر دیا, میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوگا. قرآن, یہ تو حضور نے حدیث میں کہا, قرآن میں بھی اللہ فرماتا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. حضرات گرامی, یہ آیت ہم سب پڑھتے رہتے ہیں. کیا اللہ فرماتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں میں کسی تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. جب باپ کا درجہ بڑا ہوتا ہے یا بھائی کا, ظاہر ہے باپ کا درجہ بڑا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھائی کی طرح, ایسا کہتے ہیں, لیکن کبھی ہو نہیں سکتا. جو باپ کے لیے منع کیا گیا وہ الگ بات ہے کہ حضور نے اپنے بارے میں خود فرمایا کہ یہ میرا بھائی ہے, حضرت علی کو کہا میرے بھائی ہے, یا صحابہ کرام کو, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہم ان کو اپنا جیسا بھائی سمجھ لیں, یہ نہیں ہو سکتا. تو فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے بھائی باپ نہیں ہے, بلکہ ولیکن رسول اللہ, وہ اللہ کے رسول ہیں, وخاتم النبیین, اور وہ آخری نبی ہیں. محترم حضرات گرامی, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کس صفت کو بیان کریں ہم اور آپ کون سی. حضرت جب پہلی وحی نازل ہوئی, جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن سے وہ غار ہرا میں, کیو ہرا میں جایا کرتے تھے اور کئی دن وہاں رہتے.
اور ایک طریقہ کار تھا کہ کچھ چیزیں لے جاتے، ستو وغیرہ جو ہمارے یہاں ہوتا وہ لے جاتے اور کچھ اس میں سے گھول کے پانی میں پی لیا کرتے تھے، کئی دن گھر میں تشریف نہیں لاتے تھے۔ پھر ایک بار ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور آنے کے بعد راستے ہی میں وہ جبریل علیہ السلام نے ان کو جو ہے پہلی ملاقات تھی، ان کو دبایا، کہا اقرا، 3 بار کہا اقرا، تو وہ قرآن کی 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ جب وہ آئے وہاں سے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے کمبل دے دو، میں جو ہے اوڑھ لوں، اس لیے کہ مجھے تھوڑا سی سردی لگ رہی ہے، تھوڑا سا خوف بھی طاری ہو گیا تھا۔ تو کہنے لگی کیا بات ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خدیجہ میں جب کیو ہیرا سے نکلا ہوں تو مجھے بہت لمبا ایک شخص تھا، اس نے مجھے دیکھا اور ہاتھ سے مجھے پکڑا اور دبایا اور پھر یہ پڑھا۔ جبریل علیہ السلام کی بات کی ہم نے، تو مجھے جو ہے جلدی سے اڑا دو، ٹھنڈی لگ رہی تھی۔ تو آپ بی بی عائشہ سے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی، جو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا وہ کہتی کیا؟ فرمایا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشارت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ رشتہ داروں کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ دیکھیں وتحمل الکل، اور لوگوں کا بوجھ اٹھا دیتے ہیں، لوگوں کا، اور اس کے بعد وتکسب المعدوم، اور لوگوں کی جو ہے بہت مدد کرتے ہیں۔ وتقری الضیف، مہمان جب آپ کے پاس آتے ہیں مہمان نوازی میں آپ لگ جاتے ہیں۔ وتعین علی نوائل الحق، اور جب کوئی بھی آدمی مصیبت میں پھنسا ہوتا ہے تو اس کی مصیبتوں کو آپ دور کرنے کے لیے کوششیں کرنے لگتے ہیں۔ جب آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو اللہ رسوا فرما دے۔ اور سیدہ پہلی وحی کا موقع تھا تو دیکھیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح ڈھارس دے رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں میں کہہ رہا تھا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا ہے، آپ کو ہم سب جانتے ہیں کہ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک جو تھی، عمر شریف تھی 25 سال کی تھی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کی تھی، لیکن بڑی حسین تھی، بڑی خوبصورت تھی، اور بہت بڑے لوگ جو ہے 2 بار پہلے شادی ہو بھی چکی تھی، لوگوں نے رشتے بھی دینا شروع کر دیے تھے، مانگنا شروع کیے، لیکن وہ کسی کی طرف التفات نہیں کرتی۔ اور پھر یہ ہوا کہ بس حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک سفر کے لیے، شام کے سفر کے لیے انہوں نے اپنا مال دیا اور آپ تشریف لے گئے اور اپنے غلام کو ساتھ میں، اور پھر انہوں نے ان کی صفات بیان کی۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ دل اس طرف مائل ہوا کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ میرا ان سے نکاح کر دے۔ وہ تو جوان تھے، بہرحال وہ کسی طرح سلسلے بنے، وہ بات لمبی ہے، نکاح ہو گیا۔ جس وقت نکاح ہوا تھا آپ سب جانتے ہیں، ہم سب کے علم میں ہے کہ بڑی پیسے والی تھی، صاحب ثروت، بڑی مالدار خاتون تھی۔ اہل مکہ میں بڑے حسب و نسب کے اعتبار سے نہیں بلکہ پیسے کے اعتبار، حسب و نسب میں بھی اور پیسے میں بھی بہت تھی۔ دیکھیں قربان جائیے حضرات گرامی، وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضور کے ساتھ 25 سال کا عرصہ گزارا، اور ایسی محبت کرنے والی بیوی تھی وہ، اور آپ کے بچے بھی سب انہی سے ہوئے ہیں، اور ایسی چاہت تھی، اور ایسی لگن تھی، ایسی محبت تھی، اور ایسا حضور کو چاہتی کہ ساری دولت حضور پر خرچ کرتی۔ جس دن انتقال، جس دن فوت ہوئی، اس وقت ایک شاید چراغ جلانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، سب کچھ اللہ کے دین میں، اللہ کے دین اور اللہ کے رسول کے دین پر خرچ کر۔ یہ قربان جائے، یہ کیسے لوگ تھے حضرات گرامی، یہی لوگ سرخرو ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن بی بی خدیجہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جبریل جب آتے تھے اور کہتے تھے کہہ دو خدیجہ کو اللہ ان کو سلام بھیج رہا، کہہ دو خدیجہ کو اللہ انہیں سلام بھیج رہا، کتنا مقام ہوگا حضرات گرامی ان کا۔ تو یہ وہ ایسی عظیم الشان امہات المومنین تھی اور پہلے حضور کی زوجہ تھی۔ تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ حضرات گرامی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کس صفت کو ہم بیان کر سکتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی ایسی صفت ہے جس صفت کو ہم بیان کریں صحیح معنوں میں؟ بلکہ ایک شعر پڑھ کے میں اپنی بات کروں گا، روز میں پڑھتا بھی رہتا ہوں کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر وجهك المنیر لقد نفر القمر، اے صاحب جمال، اے حسین و جمیل، ایسے جمال والے دنیا میں کوئی ایسا جمال والا ہوا ہی نہیں، ایسے حسین، ایسا حسین کوئی ہوا نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت نے پہلے ہی کہہ دیا تھا وَحَسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یہ کہتے ہیں یا صاحب الجمال، اے صاحب جمال، آپ جیسا جمال کسی کا نہیں تھا۔ اور سید البشر بھی کہ تمام انسانوں کے سردار ہیں، صرف انہوں نے اپنی عقیدت کا اظہار ہی نہیں کیا بلکہ حقیقت میں اللہ نے تمام جہانوں کے جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے سب کا سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی تو بنایا۔ آپ ہی تو سردار، آپ ہی تو سید ہیں۔ اور کہتے ہیں وجهك المنیر، آپ کے چہرے انور کو جب ہم دیکھتے ہیں کیسا منور، کیسی شان والا ہے۔ جیسے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان وعلیہ حلۃ الحمراء، کہ
ہم نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک رات دیکھا، یہ چاند نکلا ہوا 14ویں کا رات کا چاند تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، کبھی چاند کو دیکھتا کبھی حضور کو دیکھتا، وعلیہ حلۃ الحمراء، اور آپ کے جسم مبارک پر ایک ایسی چادر تھی جس پر دھاریاں لال سرخ رنگ کی پڑی ہوئی تھی، تو اور حسن حضور کا خوبصورتی اور ظاہر ہو رہی تھی. تو کہتے ہیں کبھی میں ان کو دیکھتا، چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کو دیکھتا. خدا کی قسم فجعلت انظر الیہ و الی القمر، کبھی میں حضور کو دیکھتا کبھی قمر کو، فهو عندي احسن القمر، خدا کی قسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قمر سے کہیں زیادہ حسین تھے، کہیں زیادہ حسین تھے. بے شک اس میں صحیح بات حقیقت بھی انہوں نے بیان کی اور ایسا ہی ہے. تو کہتے ہیں کہ من وجهك المنیر لقد نور القمر، اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ایسے ہیں کہ چمکتا ہوا چاند ہیں، چمکتے ہوئے ستارہ ہیں. یا یہاں تو چاندی کی بات کی ہے، من وجهك المنیر لقد نور القمر، ایسا لگتا ہے کہ آپ سے ہی قمر نے، چاند نے آپ سے ہی تو چاندنی لی ہے، آپ کے نور ہی کی تو چاندنی ہے وہاں. تو حقیقت میں یہی جو بات اصل میں کہنے تھی وہ یہ تھی کہ یا رسول اللہ لا يمكن الثناء كما كان حقه، آپ کی توصیف کرنا، آپ کے اوصاف بیان کرنا، آپ کے خصائص بیان کرنا، آپ کے شمائل بیان کرنا، آپ کے محامد بیان کرنا، آپ کے محاسن بیان کرنا ہمارے بس کی بات ہے. نہیں ہم تو یہ کہتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی آپ کی صفات بیان کرے، بلکہ یہی کہتے ہیں کہ بادت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. حقیقت یہی ہے کہ آپ اللہ کے بعد کوئی ذات ہے تو آپ کی ذات ہے، اور مخلوق میں سب سے بہترین ذات بھی آپ کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہنا عشق و محبت نصیب فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر بھائی جالی صاحب نے یہ محفل میلاد رکھی، اللہ قبول فرمائے اور اللہ رحمتوں سے نوازے، اور اس محفل پاک کی جو ہے فیوز و برکات انہیں بھی عطا فرمائے اور ہم پر بھی اللہ کرم فرمائے. کھڑے ہوں اور صلاۃ و سلام پر نذرانہ پیش فرمائے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیوں تھام لو مصطفیٰ، پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام متقابنوں کا، غوث اعظم امام متقابنوں کا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کرے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے ہر رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. سورۃ الفاتحہ ایک بار اور 3 بار سورۃ اخلاص. الحمدللہ رب العالمین.
صراط الذين أنعمت عليهم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين یا اللہ یا رحمان یا رحیم کریمہ کار سازہ ملکہ قادر بادشاہ جی نے رب کریم ہم سب نے جو بھی قرآن کریم تسبیحات کلمات پڑھے اور جو نعتیں اور قصائد پڑھی گئے اور جو حضور کا ذکر خیر کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی سراخانی کی گئی اور جو صاحب خانہ نے نظر و نیاز کا اہتمام کیا یہ سب کچھ یا اللہ تیری رضا خوشنودی کے لیے کیا گیا ہے اللہ سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پر ہمیں پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین آپ کی آل اولاد صاحب کرام صحابیات ازواج مطہرات تمام اہل بیت اطہار تمام انبیاء کرام اولیاء عظام تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی روایت طیبات میں اللہ اس کا ذکر و ثواب پہنچا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی تمام سلاسل کی تمام اولیاء اللہ صالحین کی ارواح کو اس کا ذکر و ثواب پہنچا نبی کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خاص طور سے یہ حضور کی بارگاہ میں بارگاہ بے کس پناہ میں پہنچا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے آپ کامل ہیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل سے بھائی لالی صاحب کے گرہ تھوڑا لکھا ہوا ہے میں پڑھ لیتا ہوں ہاں ان کے جو ہے دادا دادی اور ان کے والدین والدہ اور والد اور ان کے بھائی وفات پا گئے ہیں اور ان کی بھابھی وفات پا گئی ہیں اور یہاں نام تو بہت لکھے ہیں لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا بہرحال جتنے بھی نام لکھے ہوئے ہیں یہاں سب کی ارواح کو یا اللہ تعالیٰ ثواب پہنچا اور ان سب کی مغفرت فرما بخشش فرما جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما پھر سے پڑھوں اگر آپ چاہیں پڑھ لوں پھر سے جیسے آپ کی مرضی بتائیے حاجی ابراہیم محمد بخش آمین حجن فاطمہ بی بی حاجی محمد اسلم چودھری حاجن فضل نسیم اختر خالدہ پروین محمد ارشد چودھری زرینہ ریاض چودھری ریاض چودھری عبدالحفیظ روبینہ بیگ ندیم اقبال خان نوید رسول جاوید رسول سلیم دین جتنے لوگوں کو نام دیے گئے سب ان کے عزیز رشتہ دار ہیں کوئی بھانجے ہیں کوئی جو ہے بہنوئی ہیں بہن ہیں والدین ہیں اور دادا دادی ہیں اور ان کی جو ہے اور جو ہے ان کی بھابھی بھی ایک فوت ہو گئی اور جو ہے جتنے بھی عزیز سب خاص اور سلیم دین صاحب کا بھی نام ہے سب کو روح ارواح کو اللہ اس کا ثواب پہنچا اور ان سب کی مغفرت فرما سب کی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما اس محفل پاک کے صدقے سے یا اللہ ان پر خاص کرم فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما یا رب کریم صاحب خانہ کے مال میں اور علم میں اور گھر میں اور تجارت میں برکت عطا فرما اور ان کے کاروبار تجارت میں برکت دے اور ان کے لیے بھی مولا شفا اور صحت عطا فرما ان کی بچیوں کو بھی اللہ کامیابیوں سے امکنار فرما اہلیہ کو شفا دے اور ان کی بیٹیوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ انہیں بھی اپنے رحمتوں برکت اور نعمتوں سے مالا مال فرما اے رب کریم ان کی تمام جو بھی جائز حاجتیں انہیں پورا فرما اے میرے مالک و مولا اور ہم سب کی بھی جو فوت شدہ اس کی ارواح کو اس کا جو ثواب پہنچا اور ہماری سب کی بھی حالتوں کو پورا فرما یا رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں کو درگزر فرما مشکلوں کو آسان فرما پریشانیوں سے نجات عطا فرما بیمار کو شفا عطا فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما جن کے روزگار میں خیر و برکت کا نزول فرما یا رب ہمارے بچے و بچیاں جو پڑھنے میں کامیابیوں سے امکنار فرما یا اللہ وہ بچے جن کے رشتے نہیں ہوتے نیک و صالح رشتے عطا فرما جن کے رشتے ہو چکے ہیں محبتیں الفتیں رافتیں عطا فرما ان کے اولاد نہیں ان کو اولاد عطا فرما یا رب اپنے فضل سے اپنے کرم اور رحم سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو مدد فرما یا اللہ ہم سب کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرما یا اللہ وہ سخت ترین کرب اور اضطراب میں اور درد میں پھنسے ہوئے میرے مالک و مولا ظالم جابر طاقتوں گرفت فرما لے اور ان مسلمانوں کو آزادی کا سانس نصیب فرما ان کا ملک انہیں واپس عطا فرما دے اور ہماری دعائیں قبول فرما دنیا بھر کے مسلمانوں میں جو اضطراب و بے چینی پائی جاتی ہے اس طرح و بے چینی کو دور فرما پاکستان اور عالم اسلام کی حفاظت فرما ہم سب کو نیک اور ایک بنا اپنے رحمت و برکت و نعمتوں سے نواز پھر میرے مالک و مولا اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنے رحم سے جود و عطا سے مالا مال فرما دے اور یہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ ہم سب کو اچھی طرح سے منانے کی توفیق دے جو اپنی حیثیت سے منا رہے ہیں اسے قبول فرما اے رب کریم وہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے جتنے بھی بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما اور میری اہلیہ کے لیے دعا فرما
ہیں یا اللہ انہیں بھی شفا اور صحت دے، اور ہمارے گھر میں جو بھی بیمار ہیں اور ہمارے دوستوں میں جو بیمار ہیں، ہمارے عزیزوں میں جو بیمار اور علالت کا شکار ہیں، سب پر اپنا خاص کرم فرما کر صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو عزت کی زندگی نصیب فرما اور ایمان کی نعمت نصیب فرما. ہماری وہ مسجد کے سلسلے میں جو ہم لیونگٹن کے لیے کر رہے تھے اور کر رہے ہیں، میرے مالک مولا غیب سے ہماری مدد فرما دے. یا رب تیرے خزانوں میں کمی نہیں، میرے مالک مولا یقیناً ہمارا سب کا ایمان ہے کہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں. جب تو چاہتا ہے لمحوں و ساعتوں میں کام ہو جاتا ہے. میرے مالک مولا یہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، حضور کا ذکر خیر انہوں نے کیا ہے. اے اللہ حضور کے صدقے سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس محفل کو قبول فرما، اور ہماری یہ دعا کہ اپنی بارگاہ میں مسجد کے بارے میں قبول فرما لے اور ہمیں سرخرو سربلند فرما دے اور اپنی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے مالا مال فرما، اور ہماری تمام ہماری اس محفل پاک کو اور صاحب خانہ کی اس محفل پاک کو ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنا اور ہمارے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنا دے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.